نہیں آتی تجھے؟ تو کانفیڈینس پیدا کرو. جو چیز برحق ہے نا, ٹھیک ہے آپ مولوی نہیں ہو, لیکن اگر کوئی کہہ دے مولوی, بولے ہاں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, دیکھو ہم نے ساری بچپن میں جو ہے نا دو دوستیاں یاریاں بنٹے کنچے سب کھیل کود ہم نے کیے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, ہم جب دوستوں کی گیدرنگ ہوتی تھی نا تو آپ کو پتا ہے دوستوں میں چھیڑ چھاڑی بہت ہوتی ہے. آج کراچی کے لڑکوں میں خاص, لاہور میں تو بہت ہی زیادہ ہے جگت بازیاں, کراچی میں بھی ہے لیکن لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم. تو کیا ہوتا تھا, ایک دوسرے کو تنگ کر رہا نا, تو یہ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو ہمارا ایک دوست ہے نا, اس کو جب کوئی مذاق اڑاتا نا وہ کہتا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کو ہم کہتے تھے ابے تیرا تو دماغ ہی نہیں کہہ رہا, میں تو بالکل ہی پاگل ہوں, تمہیں کسی نے کہا میرا دماغ. تو وہ اتنا زیادہ کہ وہ اگلا ہی شرمندہ ہو جاتا تھا. بھائی اگلے کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی چھیڑنے سے, وہ چھیڑ ہی نہیں رہا. کوئی اس کو کہتا تھا موٹا, کہتا اور کیا میں تو گینڈا ہوں, تجھے کسی نے کہا میں تو گینڈا ہوں. تو وہ نا الٹا یہی الفاظ دہرانا شروع کر دیتا تھا. اس کا نتیجہ نکلتا کہ پھر کوئی اس کو چھیڑتا تھا, یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جن کو ذرا سا چھیڑو نا وہ لال پیلے ہو جاتے تھے, ان کو تو طبیعت سے لڑکے چھیڑتے تھے. لڑکوں کا پھر ان کو چھیڑنے کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ ایک لڑکا اس میں تھا جو اس بیچارے کا قد تھوڑا چھوٹا تھا, اللہ معاف فرمائے یہ جائز نہیں ایسے کرنا, لیکن لڑکوں کا کہاں جائز ناجائز دیکھتے ہیں. تو اس کو نا ایک لڑکے نے چھیڑا کہ ابے تو ٹھیک ہے نا, اس کو غصہ آیا, غصہ آ کے نا ہلتا تھا وہ, تو کہتے ابے اس کا مطلب اعصابی کمزوری بھی ہے, ٹھیک, غصہ بھی جلدی آتا ہے. اس کو ایک تو تم تپا رہے ہو, چھیڑ رہے ہو, جب اس کو غصہ آ رہا ہے تو اور بجائے اس کے کہ اللہ کا خوف پیدا کرے اسے کہتے ہیں اس کا مطلب اعصاب بھی کیا ہے, کمزور ہیں. غصہ بھی جلدی آتا ہے, وہ اور تپتا تھا. لیکن وہ جو دوسرا تھا نا وہ تو اس لیے اگر کوئی آپ کو مولوی کہہ رہا ہے تو چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, بولو ہاں ہے تو کیا ہو گیا, تو مولانا ہے, مولوی ہے, ملا ہے, ملا بولو, اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اصل میں ملا کے لفظ کو ایسا بدنام کر دیا ہے, اور پھر بہت سے داڑھی والوں نے بھی بدنام کیا ہے. داڑھی رکھ کے بعض لوگ الٹے کام کر لیتے ہیں. داڑھی والے چور نہیں ہوتے لیکن چور بھی بعض دفعہ داڑھی رکھ لیتے, تو یہ پھر مصیبت ہے. کیا تراویح حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی تھی, حضرت عمر نے اسے بدعت قرار دیا. حضرت عمر نے بدعت حسنہ قرار دیا, لغوی ہے, شرعی بدعت نہیں, لغوی بدعت ہے. اس میں کبھی بیان کروں گا تفصیل سے. میرے بھائی کا السلام علیکم اور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تلفظ بتا دیں. السلام علیکم کا السلام علیکم, جو آج کل لوگوں نے ساشے پیش کر رہے ہیں, سلام سلام ایسے سلام سلام. ہمارے استاد سے بڑے مزاحیہ تھے, ان کو جب کوئی سلام کرتا ہے تو جواب کہتے تھے, یہ جواب دیتے تھے. تو ہم اس سے کہتے ہیں یہ کیا, انہوں نے کہا سلام میں بھی سین کی ہلکی سی آواز آئی ہے تو جواب بھی اسی اسٹائل کا ہوگا, بس. تو سلام بھائی السلام علیکم, آپ پر سلام, جواب میں وعلیکم السلام. اور جب درود پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ کوئی ٹائم خرچ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے تمیز سے بول دے یار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, کتنا ٹائم لگے گا اب جی میں اتنا گھنٹوں گزار کے ٹائم ضائع کرتے ہو یار, درود شریف تمیز سے نہیں پڑھا جاتا. رسول ہمارا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین لقب ہے رسول اللہ. میں اکثر بیان پہ دیکھتا ہوں, وہ بولتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ نبی کا جو ہے نا اس سے بہتر کوئی عہدہ ہے نہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, رسول ہیں, اللہ کے نمائندے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمیز سے بولا کریں, شارٹ کٹ نہ مانے کریں, رسول اللہ آپ فرمایا, یوں بول رہے ہوتے ہیں لوگ. جیسے میں سوال پڑھتا ہوں نا ایسے لوگ درود پڑھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لیے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لیے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے, اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی. آپ
اس کا حل بتاتا ہوں، پہلے یہ حدیث مکمل کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم، تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماصا، جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی. اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں، آج میں نے رکشہ چلانا ہے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میرا انٹرویو ہے، کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس سمت میں جانا ہے. بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا، کوے، ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کووں کے غول. عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے کہ پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں، صدر سے لی مارکیٹ سے جہاں بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ صرف سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے، حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار بردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا، تو کووں کو مخبری ہو گئی، کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم، شارٹ چل رہا ہے، ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ، شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت، بول لو نا بھائی، نہیں ہے، پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ مثال ہے پرندے کی ضرورت پیٹ، اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے، کبوتر کو دیکھ لو نا، یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر، انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کو نکل گیا ہاتھ سے، اور سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے، میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا، کہ تو نے ویسی قبر میں جانا ہے، عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی، میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا، بن کے بھی قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا، تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے، میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں، تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا کھودا نہیں ہے زندہ رہنے والا، اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. اور بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا، آج عیش کرتا، تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا، وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں کوئی انجام ہو جائے گا تیرا، جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے، وہ بالغ ہوتا ہے، تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا، چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے ہے بھائی، نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے، کوئی انجینئرنگ نہیں، اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے، فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھاتا. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں، اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے، ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈالتا اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا، بڑی تمیز سے، بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے، خوبصورت انداز سے، ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے، دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ ہے بھائی،
اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ آپ بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں. آپ لوگ کرائے کے گھروں میں افسوس کرتے ہیں نا اپنا گھر نہیں بنا سکی. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا، اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو، جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری بنیادی ضرورت ہے چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے، تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے، جس کو جو خدا ہے، اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو، تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے، یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے، اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلا. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری. 12 گھنٹے کبوتر، یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں دیا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں، مرد کا کام ہے شیلٹر دینا، تحفظ دینا، خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا، کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے اور رات میں آرام میں، ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی، کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے، کہیں قید پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں، باریاں سیٹ کرتے ہیں، 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ. پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں، وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا، یہاں گھر کیوں نہیں بنا، تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے. جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دیا، انگریزوں نے چھوڑ دیا نا. کتے پال رہے ہیں، کتے کیوں پالتے ہیں؟ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور، تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو، انسان نہ ہو، وہ پالے. اور کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو، اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں، قدرت نے فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا، اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی، داماد بھی ہوں گے، بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا، یہ کون ہے؟ یہ گورا تعارف کرو، یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے، بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہوں، آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں گے، میری خالہ ہے، میری پھپھو ہے، میری ممانی ہے، یہ میری چاچی ہے، میری بھتیجی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرے بردر ان لا ہیں، یہ میرے مدر ان لا ہیں، اور یہ میری نانی ساس اور دادی ہمارے ہیں. تو اتنے پوری چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف میں ہوں، یہ پتہ نہیں کون ہے، اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی دوستی، اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں، وہ بھی اولڈ ہاؤس. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں، اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے.
سمجھ رہے ہو؟ یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں, کہے گا جیسا بھی ہے برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا وہ اول نظر میں, پہلی نظر میں آپ کو, بعدی نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان دلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے, تھینک یو, بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کو وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے, اتنی گالیاں دے رہے صبح شام پھر بھی اچھے ہیں, اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا, گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا, میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. گورنمنٹ والے کی میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر پہلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, وہ شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے تھے مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے. پادری کہا میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں, پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لیں. وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا بھٹا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشن اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو کوئی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا. اپنے ابا بھی تھے, اپنی انگریز اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اما پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہے, تم 2 باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کریں تو 5 باپ. اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا, پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہو تو گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم کو اس کو دے رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے, مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے, ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں, کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے, کہتا ہے سالے کا فون آ گیا, کہتا ہے نا سالے کا فون آ گیا. میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے. ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, سارا دن گٹر کے ڈھکن میں بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان مرد ہے بھائی. کون اٹھاتا ہے؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو. لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, وہ گالیاں تو بنتی ہیں نا, دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے,
سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہے جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. اس نے کہا